کیا تم نے کبھی سوچا کہ انسان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ جنت کی خاموشی میں ایک احساس تھا جو ابھی مکمل نہ تھا۔ ایک انسان تھا مگر اس کے ساتھ کوئی ہمراز نہ تھا۔ کیا یہی وہ لمحہ تھا جب ایک نئی تخلیق کا آغاز ہوا؟ یہ کہانی ہے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کی۔ یہ واقعہ انسانیت کی ابتدا کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ صرف ایک تخلیق نہیں بلکہ تعلق، محبت اور سکون کی بنیاد ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو جوڑا بنا کر پیدا کیا گیا۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تنہائی کا حل اللہ کے نظام میں موجود ہے، اور یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ رشتے کیسے وجود میں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں موجود تھے۔ ہر طرف نعمتیں تھیں، سکون تھا مگر خاموشی بھی تھی۔ وہ چلتے تھے مگر ساتھ کوئی نہ تھا۔ وہ دیکھتے تھے مگر بانٹنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ تنہائی ایک خاموش احساس بن چکی تھی۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے راز بھی۔ اور اسی لمحے ایک فیصلہ کیا گیا، ایک ایسی تخلیق کا فیصلہ جو انسان کے لیے سکون بنے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نیند میں ڈال دیا۔ جنت کی فضا مکمل سکون میں ڈوب گئی۔ ایک خاموش لمحہ جو تاریخ بدلنے والا تھا۔ پھر آدم علیہ السلام کے جسم میں ایک حصہ لیا گیا۔ یہ کوئی عام عمل نہ تھا بلکہ ایک معجزہ تھا۔ اسی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ ایک نئی زندگی، ایک نیا رشتہ وجود میں آیا۔ یہ تخلیق محبت اور سکون کی علامت تھی۔ جنت میں ایک نئی روشنی شامل ہو گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے آس پاس کسی کو محسوس کیا، ایک نئی موجودگی، ایک سکون بھری حقیقت۔ اللہ نے فرمایا، یہ تمہاری زوجہ ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہو۔ یہ پہلا رشتہ تھا جو زمین سے پہلے جنت میں بنا، ایک تعلق جو محبت پر قائم تھا، ایک ساتھ جو سکون کا سبب تھا، اور یہی انسانیت کی بنیاد بنی۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں جنت میں رہو، ہر نعمت تمہارے لیے ہے، مگر ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ ایک امتحان تھا، واضح اور سیدھا۔ شیطان پہلے ہی دشمن بن چکا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا، موقع کی تلاش کر رہا تھا۔ اس نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ نرم الفاظ میں دھوکہ چھپا ہوا تھا، اور یہی آزمائش کا آغاز تھا۔ شیطان نے انہیں بہکایا، انہیں اسی درخت کی طرف مائل کیا۔ انہوں نے وہی کیا جس سے منع کیا گیا تھا، اور اسی لمحے حقیقت بدل گئی۔ جنت کا سکون آزمائش میں بدل گیا۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے فوراً توبہ کی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، مگر زمین پر بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ انسان کی زندگی کا نیا مرحلہ تھا۔ یہ کہانی صرف آغاز کی نہیں، یہ ہر انسان کے رشتوں کی بنیاد ہے۔ ہمیں سکھاتی ہے کہ سکون اللہ کی طرف سے ہے۔ رشتے ذمہ داری بھی ہیں اور نعمت بھی۔ شیطان آج بھی وسوسہ ڈالتا ہے، مگر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اللہ رحمت کرنے والا ہے، اور وہی ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔
کیا تم نے کبھی سوچا کہ ایک سجدہ نہ کرنے سے ہمیشہ کی لعنت کیسے مقرر بن گئی؟ کیا ایک لمحے کی نافرمانی ہمیشہ کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے؟ وہ کون تھا جو عبادت میں بلند تھا مگر غرور نے اسے گرا دیا؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے مخلوق کی جسے علم بھی تھا، عبادت بھی، مگر اطاعت نہ تھی۔ یہ داستان ہے ابلیس کے انکار کی۔ ابلیس کا قصہ قرآن کی سب سے اہم اور عبرتناک کہانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ انسان کی پوری زندگی کا امتحان ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ان کے باوجود نافرمانی کیسے تباہی لاتی ہے۔ یہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ غرور انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ شیطان کی دشمنی کب اور کیسے شروع ہوئی۔ ایک وقت تھا جب ابلیس کو عزت حاصل تھی۔ وہ جنات میں سے تھا مگر فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی عبادت، اس کا تقویٰ اسے بلند مقام تک لے گیا تھا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والوں میں شامل تھا۔ سالوں نہیں بلکہ صدیوں کی عبادت اس کے نام تھی۔ ہر حکم پر سر جھکانا اس کی پہچان تھی۔ لیکن دل کے اندر ایک خاموش بیماری پل رہی تھی، ایک ایسا زہر جو وقت آنے پر ظاہر ہونا تھا۔ پھر ایک لمحہ آیا جب اللہ نے ایک عظیم اعلان فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے سوال کیا مگر اطاعت میں سر جھکا دیا۔ پھر مٹی کو جمع کیا گیا اور ایک نئی تخلیق شروع ہوئی۔ یہ مٹی عام نہ تھی بلکہ خاص حکمت سے چنی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی، مکمل اور متوازن۔ پھر اللہ نے اپنی روح پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے۔ علم عطا کیا گیا، نام سکھائے گئے جو کسی اور کو نہ سکھائے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کو عزت دی گئی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اللہ نے حکم دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ عبادت کا سجدہ نہ تھا بلکہ احترام کا حکم تھا۔ تمام فرشتے فوراً جھک گئے، کوئی تاخیر نہیں، کوئی سوال نہیں۔ لیکن ایک تھا جو کھڑا رہا، وہ تھا ابلیس۔ اس نے سجدہ نہ کیا۔ خاموشی میں ایک بغاوت چھپی ہوئی تھی۔ اللہ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا؟ یہ سوال امتحان تھا۔ ابلیس نے جواب دیا اور اس جواب نے سب کچھ واضح کر دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہ الفاظ غرور سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے دی۔ یہ پہلا تکبر تھا جو آسمانوں میں ظاہر ہوا۔ ابلیس نے اپنی عبادت کو بھلا دیا اور اپنے اصل پر فخر کیا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ عزت اطاعت میں ہے، اصل میں نہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب وہ گرا۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ یہ فیصلہ تھا جو ہمیشہ کے لیے تھا۔ ابلیس پر لعنت ہوئی قیامت تک کے لیے۔ لیکن اس نے ایک اور درخواست کی، مجھے مہلت دو قیامت کے دن تک۔ اللہ نے اسے مہلت دی ایک آزمائش کے طور پر۔ پھر ابلیس نے اعلان کیا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے۔ یہ اعلان تھا ایک کھلی دشمنی کا۔ لیکن اللہ نے فرمایا، میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہ ہوگا۔ یہ امید تھی ایمان والوں کی۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، ہر انسان کی روزانہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ جب بھی ہم غرور کرتے ہیں ہم ابلیس کے راستے پر ہوتے ہیں۔ جب ہم کو حکم چھوڑ کر اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں ہم خطرے میں ہوتے ہیں۔ ابلیس کی سب سے بڑی غلطی نافرمانی نہیں بلکہ تکبر تھا۔ اس نے توبہ نہ کی بلکہ اپنے گناہوں پر اڑا رہا۔ یہی چیز اسے ہمیشہ کے لیے تباہ کر گئی۔ ہمیں سیکھنا ہے عاجزی، اطاعت اور توبہ، کیونکہ اللہ کے قریب وہی ہے جو جھکتا ہے
اور وہی کامیاب ہے جو غرور سے بچتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا انسان کی پہلی سانس کب لی گئی؟ وہ لمحہ کیسا تھا جب مٹی میں جان ڈالی گئی؟ کائنات خاموش تھی، لیکن ایک عظیم راز ظاہر ہونے والا تھا۔ فرشتے حیران تھے اور تقدیر لکھی جا رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کی کہانی شروع ہوئی۔ یہ کہانی ہے انسان کی ابتدا کی۔ یہ کہانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ صرف ایک تخلیق نہیں، ایک عظیم ذمہ داری تھا۔ قرآن ہمیں اس واقعے کو بار بار یاد دلاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے انسان کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ وہاں ایسے کو رکھیں گے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ جبکہ ہم تسبیح اور حمد کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ایک راز تھا جو ابھی ظاہر ہونا باقی تھا۔ یہ انسان کی عظمت کا پہلا اعلان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی جمع کی گئی، اسی لیے انسانوں کے رنگ اور مزاج مختلف ہیں۔ مٹی کو شکل دی گئی، خاموش اور بے جان۔ وقت گزرتا رہا اور وہ شکل مکمل ہوئی۔ فرشتے اسے دیکھتے اور حیران ہوتے۔ یہ ایک نئی مخلوق تھی جو ابھی بے روح تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے جسم میں روح پھونکی۔ اچانک ایک بے جان جسم زندہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں۔ یہ انسان کی پہلی سانس تھی، یہ زندگی کا پہلا لمحہ تھا۔ کائنات میں ایک نئی مخلوق آ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ علم انسان کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو نام بتاؤ۔ فرشتے عاجز ہو گئے اور بولے، ہم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام نے سب نام بتا دیے۔ یہ علم کی فتح تھی اور انسان کی فضیلت کا اعلان۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، لیکن ایک نے انکار کیا، وہ تھا ابلیس۔ اس نے تکبر کیا اور کہا، میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ یہ پہلا غرور تھا جو ان شیطان کو تباہی کی طرف لے گیا۔ ابلیس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا اور اپنی انا میں ڈوب گیا۔ اللہ نے اسے مردود قرار دیا۔ ابلیس نے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے اور قسم کھائی کہ انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ یہ دشمنی کی ابتدا تھی انسان اور شیطان کے درمیان۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کی حقیقت واضح ہوئی، ایک طرف علم، دوسری طرف تکبر، ایک طرف اطاعت، دوسری طرف نافرمانی۔ آدم علیہ السلام کو عزت ملی علم کی وجہ سے اور ابلیس کو ذلت ملی غرور کی وجہ سے۔
یہی وہ سبق ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ کہانی صرف ماضی نہیں، ہماری حقیقت ہے۔ انسان کی عزت علم اور عاجزی میں ہے۔ غرور انسان کو شیطان کے راستے پر لے جاتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کے حکم کے آگے جھکنا چاہیے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے اور کامیابی اطاعت میں ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ جنت کی زندگی کیسی ہوگی؟ وہ جگہ جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی تکلیف، جہاں ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ کیا واقعی انسان وہاں ہمیشہ خوش رہے گا؟ یہ راز قرآن اور حدیث ہمیں بتاتے ہیں۔ جنت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو ایمان والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ قرآن ہمیں جنت کی خوبصورتی بیان کرتا ہے اور احادیث اس کی تفصیل کو مزید واضح کرتی ہیں۔ یہ کہانی جنت کی زندگی کی حقیقت کو بیان کرے گی۔ جنت میں داخل ہونے کا لمحہ سب سے خاص ہوگا۔ فرشتے استقبال کریں گے سلام کے ساتھ، دروازے کھلیں گے نور سے بھرے ہوئے، ہر طرف خوشبو ہوگی جو دنیا میں کبھی نہ سونگھی ہوگی، زمین نرم ہوگی اور راستے روشن ہوں گے۔ لوگ داخل ہوں گے ہمیشہ کے لیے، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سکون مکمل ہوگا۔ جنت کے باغات ہوں گے بہتے ہوئے دریا، دودھ، شہد اور پانی کے دریا۔ درختوں کے سائے ہمیشہ قائم رہیں گے، پھل جھک کر قریب آئیں گے۔ کوئی بھوک نہ ہوگی مگر نعمتیں ہوں گی۔ محلات ہوں گے موتیوں اور سونے کے۔ ہر چیز انسان کی خواہش کے مطابق ہوگی۔ یہ سب اللہ کی طرف سے انعام ہوگا۔ جنت والوں کے چہرے نور سے چمکیں گے، وہ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ نہ بیماری ہوگی نہ کمزوری۔ دل صاف ہوں گے، کوئی نفرت نہ ہوگی۔ سب ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ اہل جنت آپس میں ملاقات کریں گے، باتیں کریں گے خوشی کے ساتھ۔ یہ زندگی مکمل سکون کی ہوگی، جہاں ہر لمحہ خوشی سے بھرا ہوگا۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہوگی۔ اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوگا اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جو سب سے عظیم ہوگا۔ دنیا کی کوئی نعمت اس کے برابر نہیں۔ جنت والے کہیں گے ہم راضی ہیں، اور اللہ فرمائے گا میں تم سے راضی ہوں۔ یہ ہمیشہ کا تعلق ہوگا۔ یہ کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ جنت میں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی خوشی۔ نہ وقت ختم ہوگا نہ نعمتیں۔ ہر دن پہلے سے بہتر ہوگا۔ کوئی دکھ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ شیطان وہاں داخل نہ ہو سکے گا۔ صرف امن ہوگا اور سکون۔ یہ وہ انجام ہے جس کا وعدہ کیا گیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، سچا وعدہ، اور یہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ زندگی ہمیں ایک مقصد دیتی ہے۔ دنیا ایک امتحان ہے، جنت اس امتحان کا انعام ہے۔ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے ہیں، ایمان صبر مضبوط رکھنا ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے تاکہ ہم جنت کے حقدار بن سکیں۔
کی خاموشی میں ایک سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز باہر سے نہیں، دل کے اندر سے آتی ہے، ایک خیال جو آپ کو گناہ کی طرف دھکیلتا ہے۔ یہی ہے شیطان کا وسوسہ، وہ دشمن جو دکھائی نہیں دیتا مگر ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ کچھ غلط کرنا نہیں چاہتے پھر بھی کر بیٹھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد ارادہ دیا اور ساتھ ہی ایک آزمائش بھی۔ شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، قرآن کہتا ہے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں بہکانے کے لیے ہر راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ نظر نہیں آتا مگر حملہ کرتا ہے، وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان کی دشمنی کا آغاز جنت سے ہوا جب اسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ملا، مگر اس نے انکار کیا، تکبر نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ اسی لمحے وہ مردود ٹھہرایا اور اس نے انسان کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ شیطان انسان کے دل میں داخل نہیں ہوتا، وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، ایک خیال، ایک شک، ایک خواہش، پہلے چھوٹا گناہ پھر بڑا گناہ۔ انسان گناہ کو معمول سمجھنے لگتا ہے، پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی شیطان کی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ ہر لمحہ موقع کی تلاش کرتا ہے۔ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، جب آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اسی وقت وہ حملہ کرتا ہے اور آپ کمزور ہو جاتے ہیں۔ مگر ہر وسوسہ کامیاب نہیں ہوتا، مومن کا دل مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ استغفار کرتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ ذکر ایک ڈھال ہے جو انسان کو بچاتی ہے۔ قیامت کے دن شیطان خود کہے گا میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا، میں نے صرف بلایا اور تم آ گئے۔ یہی حقیقت ہے، گناہ کا فیصلہ انسان خود کرتا ہے، شیطان صرف راستہ دکھاتا ہے اور انسان چل پڑتا ہے۔ شیطان کا وسوسہ ایک آزمائش ہے مگر اس سے بچنے کا راستہ بھی ہے۔ اللہ کی پناہ مانگو، نماز قائم کرو، قرآن سے تعلق جوڑو اور اپنے دل کو پاک رکھو، کیونکہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔